بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا عذاب انا مؤمنین وإن من قریۃ الا نحن مہلکوها قبل یوم القیامہ او معذبوها عذاب شدید ذالک کتاب مستور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج کی نشست کا آغاز میں نے سورہ دخان کی ورس نمبر 58 اور سورہ مجادلہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں دنیا میں جو حالات اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ نئے نئے فتنوں کے ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ دجالی فتن ہے، جس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے اس دجالی فتن کا جو مرکزی کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کے لوگوں کو بتایا تھا، اور آنے والے ان حادثات کے بارے میں ہمیں آگاہ کے ساتھ ساتھ ڈروایا بھی تھا، اور اس کی تمام تر نشانیاں کے بارے میں بھی بتایا تھا، تاکہ ان فتنوں سے کیسے بچا جائے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ابھی میں نے سورہ دخان کے ورس نمبر 58 کی آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، تو اس دن کا انتظار کرو جبکہ آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا۔ یہ بہت دردناک اور بہت ہی سخت دن ہوگا۔ انسان چلائے گا، اے میرے رب، اس دھواں کو ہم سے ہٹا لے، تاکہ ہمیں نجات ملے۔ یہ دھواں کیسا دھواں ہے؟ ابھی میں نے ساتھ ساتھ میں سورہ مجادلہ بھی تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، کوئی ظالم بستی ایسی نہیں بچے گی قیامت سے پہلے پہلے جسے ہم برباد نہ کر دے، اس پہ عذاب نہ لائے، قبل القیامہ، قیامت سے پہلے پہلے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ باتیں لکھ دی ہیں، اور یہ قرآن میں ہی نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے لوح محفوظ میں بھی اسے لکھ کے رکھ دیا ہے۔ یعنی یہ جو حادثات دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں، جو قیامت صغریٰ کے مناظر کو پیش کریں گے، انہی کے بارے میں میں اپنی بات کو
समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब शाम और यमन तबाह हो जाए तो ऐ मुसलमानों, तुम में खैर बाकी नहीं रहेगा। क्या हम वो इस निशानी को अपनी आंखों के सामने नहीं देख रहे हैं? खुलेआम ये निशानी आज हमारे सामने है। यमन में क्या हो रहा है, शाम यानी सीरिया के अंदर क्या हो रहा है। दरअसल जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं, ये दौर जंगो जदाल का दौर है, फितन का दौर है, ये दौर जुल्म का दौर है, तबाही और बर्बादियों का दौर है, नेचुरल डिजास्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा आना उसका दौर है, और जंगों की जो सीरीज है उसके आगाज होने का ये दौर है। दरअसल इसे अगर हम अल्लाह के रसूल की ज़बान में कहें तो ये दौर फितन का दौर है। इसमें जुल्म ज़ातियाँ भी बहुत हैं, देखने को मिल रही हैं। नेचुरल डिजास्टर्स भी जल्जलों की शक्ल में, तूफान और ओलों की शक्ल में आ रही हैं। फसलें तबाह हो रही हैं, नस्ल इंसानी तमाम तरह के अमराजों में मुब्तला हो रही बड़ी तेजी के साथ। खुदा की कसम, तबाही अब हमारे सरों पर खड़ी नजर आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दौर जुल्मत का दौर है। हर शख्स इस दौर में ये तमन्ना करेगा, काश कि मैं मिट्टी होता। जब वो किसी कब्र से गुजरेगा, कब्रस्तान से गुजरेगा, तो तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। मौत की तमन्ना करेगा। दरअसल ये दज्जाली फित्न का वो मरकजी कलाम है जिसे अल्लाह के रसूल ने हमें एक दुआ की शक्ल में बताई थी। वो दुआ अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, या अल्लाह हमें दोज़ख के आज़ाब से बचाइयो, कब्र के आज़ाब से बचाइयो, और दज्जाल के फितनों से बचाइयो। ये अक्सर हम लोग दुआ पढ़ते हैं। इस दुआ तो यकीनन हम पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं कि ये फितना इतना जोर दे के अल्लाह के रसूल ने इस फितने के बारे में अपनी उम्मत को क्यों ताकीद किया था। सवाल तो ये होना चाहिए। हमारी गफलतें हमें इस इल्म के बारे में नाबलद कर रखा है। इस इल्म को हमने पर पट्टी बांध रखी है। दरअसल ये फितना न्यूक्लियर से निकलने वाले
دھوئیں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اسے سورہ دخان میں بتایا تھا، اپنی انسانوں کو بتایا تھا کہ یہ ہوگا، یہ آخری دور میں ہوگا، اور اس سے جو تباہیاں ہوں گی صرف انسان ہی اس سے پریشان نہیں رہیں گے، اس سے حیوان پریشان ہوں گے، اللہ کی تمام مخلوق اس فتن کے چپیٹ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک آسمان دھوئیں سے ڈھانک نہ لے، اور فرمایا جب یہ دھواں آسمان کو ڈھانپ لے گا تو اس کے نتیجے میں اگر کسی باپ کے 1000 بچے ہوں گے تو ان میں ایک اولاد بچے گی۔ یہ بڑا سخت انسانی تاریخ کا یہ بڑا سخت دور ہے۔ دراصل دنیا جس خطرات کا سامنا کرنے جا رہی ہے وہ جوہری یعنی نیوکلیئر جنگ کے خطرات کا سامنا کرنے جا رہی ہے۔ جنگوں کی یہ طغیانی براہ راست 3 بر اعظم 3 مہادیپوں پہ یہ اپنا اثر چھوڑے گا۔ اس میں ایشیا بھی ہے، افریقہ بھی ہے، یورپ کے ساتھ انکلوڈڈ پچھم ممالک میں امریکہ اور کینیڈا بھی اس کے زد سے خالی نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں ایسا ہولناک اور خوفناک منظر کے تباہ کاریوں کا مشاہدہ نہ انسانوں نے کیا ہوگا کبھی، نہ ہی حیوانوں نے، کیونکہ دجالوں کے جو لشکر ہیں وہ جنگوں کے طبل مسلسل بجا رہے ہیں۔ جنگوں کا طریقہ کار روایتی نہیں رہا کہ جنگیں توپ اور رائفل اور بندوقوں سے ہو، بلکہ دنیا میں خود کو مہذب کہنے والی علمبردار قومیں اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے بے دریغ وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، چاہے انہیں سپر سونک یا ہائپر سونک سے لیس ایٹمک پاور کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے انہیں لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ انسان کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ یقیناً اس جنگ و جدل کے بعد نہ شنگھائی بچے گا، نہ ٹوکیو بچے گا، نہ کراچی بچے گا، نہ دلی بچے گا، نہ واشنگٹن بچے گا، نہ ہی ماسکو بچے گا۔ یہ جو آگ کی لپٹیں دھیرے دھیرے گھیرا بندی کرتی جا رہی ہیں، یہ انسان خود اپنے کو مارنے کے لیے جوہری جنگ کی دعوت دے رہا ہے۔
اسی لیے اللہ کے رسول نے اس دور سے پناہ مانگی تھی، کیونکہ یہ دور تباہ کاریوں کا دور ہے، جنگ و جدال کی کثرت ہوگی، لوگوں کے پاس کھانے اور پینے کے لیے اشیاء میسر نہیں ہوگا، کروڑوں کروڑ انسان لقمہ اجل بن جائیں گے، کیونکہ یہ نیوکلیئر وار کا ہی دور ہے۔ اس کا اشارہ اور اس کے امکان قرآن میں اور حدیث میں اشارتاً ملتے ہیں۔ بڑے بڑے شہر راکھ کے ڈھیر بن جائیں گے، انسان اپنی تباہی کا خود گواہ بن کر ماضی کا ایک قصہ درد بن جائے گا۔ اس جنگوں کے بعد سرحد کا تصور پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا، پھر یہ وہ دور ہوگا جسے دجالی طاقتوں کے سرگنا یورپ، امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل دنیا کے اندر ایک نظام نیو ورلڈ آرڈر کم بلکہ جو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک دجالی نظام وجود میں آئے گا، اور سرحدوں کا تصور پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، اس علم کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا اس نہج پہ پہنچ گئی ہے، میری بات کا یقین کیجئے، اب زیادہ دن دور نہیں رہا، مشکلات، حادثات اتنے سخت ہوں گے، اتنے سخت ہوں گے کہ ان ساری تاریخ میں آج تک ایسے حادثات پیش نہ آئے ہوں گے۔ یہ تھی چند باتیں جو میں نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور اس کی روشنی میں آپ لوگوں تک منتقل کی ہے۔ امید ہے کہ اللہ ہم سب پر، اپنی تمام انسانوں پر رحمت برسائے، ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلائے، قرآن کو ہم اپنا ایمان مانیں، تباہی ہم پر کھڑا، آپ کے ہمارے سروں پر پوری طریقے سے کھڑی ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوٰ الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پہنچے۔